السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب ندوی آپ کا استقبال رہبر خطابت چینل پر۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تھی دور پیدا۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے بار بار یہ مقولہ سنا، من جد وجد، جس نے محنت کی وہ منزل کو پالے گا۔ اور مجموعہ من النظم والنثر ایک کتاب جو ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی تھی اور آج ہم خود پڑھاتے ہیں اس کتاب کو، اس میں لکھا ہے الجد فی الجد والحرمان فی الکسل فانصب تصب عن قریب قائد غایت الامل۔ محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، کیونکہ جو بھی سست بنے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے فاضل نوجوان حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ہم نے ڈھونڈ کر نکالا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ سے روبرو ہوں اور اپنے وہ تجربات، جن تجربات کی روشنی میں عرصہ دراز سے سرزمین بھیونڈی کے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، بچوں کو تیار کر رہے ہیں، اور بقول شیخ حسن البنا رحمت اللہ علیہ کہ ما صنفت الکتب ولکن صنفت الرجال، میں نے کتابوں کی تصنیف تو نہیں کی ہے لیکن شخصیت سازی ضرور کی ہے، افراد کو ضرور تیار کیا ہے۔ مولانا عرصہ دراز سے سرزمین بھیونڈی میں بچوں کو تیار کر رہے ہیں، نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، اور دینی دعوت فکری میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ حضرت مولانا مصور الاسلام ندوی ٹمٹماتے ہوئے کہکشاں ہیں جن کی روشنی سے یہاں کے باشندگان اپنے قلوب کو منور اور دلوں کو مجلہ و مصفہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مصور الاسلام ندوی دامت برکاتہم سرزمین پورنیہ سیمانچل میں ایک گاؤں آمنہ جو ڈگروا بلاک میں ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا کے والد محترم کا نام، میں والد محترم کا تذکرہ اس لیے خاص طور سے کرتا ہوں کیونکہ جب بچہ مثل آفتاب و مہتاب چمکتا ہے تو ہر ماں باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ آج جب میری باتیں انشاءاللہ ان تک پہنچیں گی اور ان کے سپوت اور ان کے نونہال کے علمی خدمات کا تذکرہ جب ان کے کانوں تک پہنچے گا تو وہ ضرور خوش ہوں گے۔ حضرت مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے ننہال جو لسن پور کے نام سے موسوم ہے وہاں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے فوقانیہ تک کی تعلیم جامعہ صدیقیہ ڈگروا میں حاصل کی۔ علوم عالیہ سے آراستہ ہونے کے لیے آپ نے جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ کا رخ کیا۔ یہ وہ جامعہ ہے جو عرصہ دراز سے حضرت مولانا تقی الدین ندوی دامت برکاتہم ناظم تعلیمات دارالعلوم ندوۃ العلماء کی سرپرستی میں آن بان شان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ عالیہ رابعہ کا امتحان آپ نے ندوۃ العلماء میں دیا اور امتیاز نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ بعد ازیں آپ نے تخصص فی الفقہ کرنے کے لیے فضیلت میں داخلہ لیا اور سن 2008 میں آپ نے سند فضیلت حاصل کی، اور وہ اساتذہ جن سے آپ نے کسب فیض کیا، ابتدائی اساتذہ، اور ان میں مولانا اعجاز ندوی، مولانا انوار قاسمی، مولانا ظفر ندوی جو جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ کے استاذ ہیں، مولانا فیروز اختر ندوی جو جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ کے ناظم تعلیمات ہیں، اور سید جاوید ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ جب آپ نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا وہاں بہت سارے اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، استفادہ کیا، بالخصوص حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، اور سابق شیخ الحدیث شیخ ناصر دامت رحمت اللہ علیہ، اور محتمم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید الرحمن اعظمی، حضرت مولانا برہان الدین سنبھلی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید سلمان الحسینی، یہ وہ اکابرین ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ نے 2 سالہ زندگی ندوۃ العلماء میں حضرت مولانا مفتی ظفر
ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں گزاری۔ فراغت کے بعد آپ نے سرزمین مہاراشٹر میں واقع زیرا ستارہ کا رخ کیا، جہاں آپ نے انگلش میڈیم میں 1 سال مسلسل تدریسی خدمات انجام دیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، ہم سنیں گے حضرت مولانا مصور الاسلام ندوی دامت برکاتہم کی زبانی ان کی کہانی۔ حضرت مولانا مصور الاسلام ندوی دامت برکاتہم ہمارے لیے بھی آئیڈیل ہیں، کیونکہ ہم مولانا سے جونیئر ہیں، اور ان فارغین ندوۃ العلماء کے لیے آئیڈیل ہیں، ان فارغین مدارس اسلامیہ کے لیے آئیڈیل ہیں جو پریشان رہتے ہیں کہ فراغت کے بعد وہ کیا کریں گے۔ چنانچہ صلاحیت ہوتے ہوئے وہ صرف اور صرف یا تو وہ دکانوں کا سہارا لیتے ہیں اور دکانوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو گم کر دیتے ہیں۔ مولانا یقیناً بہت بڑے تاجر ہیں، بزنس کے میدان میں حرف مولا ہیں، وہیں دوسری طرف تدریسی خدمات بھی عرصہ دراز سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم مولانا سے مولانا کی کہانی مولانا کی زبانیں سنیں گے۔ ہم آپ سامعین اور ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ میری یہ باتیں دور تک شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مولانا سرزمین بھونڈی کے نوجوانوں کے اور یہاں کے ہر باشندے کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مولانا ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنا چینل رہبر خطابت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہم نے آپ کا تذکرہ بہت سنا، بالخصوص آپ کے برادر نسبتی حضرت مولانا مسعود ندوی دامت برکاتہم جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں، ان سے بھی ہم نے آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ مولانا یقیناً گناہ گو صلاحیت کے مجھ سے متصف ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا، ان کو سنا، اور ان کو سننے کے بعد اور ان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا، پھر آپ سے میں نے ملاقات کا میں متمنی تھا عرصہ دراز سے، آپ سے میں نے ملاقات کی۔ پہلی ملاقات میں متاثر ہوا، آپ کے کاموں کو دیکھا، آپ کی خدمات کو دیکھا، اور یہاں پر ایک بھیڑ ہوتی ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کی علمی سرگرمیوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو بالکل سرد پڑ چکے ہیں اور جو ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے اپنے گاؤں میں ہیں، اور وہ یا تو چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اچھی صلاحیت والے باصلاحیت افراد ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو گم کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ مولانا آپ اپنی زندگی کی کہانی بذات خود اپنی زبانی ہمارے سامعین اور ناظرین کے حوالے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ زندگی کی کہانی تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کی خود کہانی ہوتی ہے، دائرۂ عمل بہت وسیع ہوتا ہے، اور اخلاق اور کردار پورے علاقے میں ان کے اخلاق اور کردار کے چرچے ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا میرا جو تعارف ہوا، سامعین اور ناظرین شاید ان کو قبول پر محمول کریں، میں بھی انہی کے زمرے میں ہوں۔ اصل میں رہنے والا ہوں پورنیہ ضلع میں، ایک بلاک ہے ڈگروا، بڑا مشہور بلاک ہے۔ اس بلاک میں ایک گاؤں امنا آتا ہے جو نکھریل کے بعد، بکری کے بعد بکری، نکھریل، اس کے بعد امنا۔ بہرحال وہ امنا تہذیب اور تمدن اور تعلیم، یہ تینوں چیزوں میں علاقے میں کم سے کم وہ گاؤں شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پر مال و دولت کی فراوانی ہے، ہر کوئی باروزگار ہے، روزگار سے جڑے ہیں سب۔ بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس گاؤں سے دینی تعلیم کے لیے نکلنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، کیونکہ میرے تعلق سے والدین کا ایک ذہن بن چکا تھا کہ میرے 3 بیٹے، میں نے جن تعلیم دینے کی کوشش کی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے والد محترم کا ایک ذہن تھا، لیکن ہمارے نانا مرحوم ماسٹر عبدالرزاق صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے میرا انتخاب کیا باضابطہ۔ انہوں نے مجھے امنا سے لسن پور لایا، لسن پور بھی ڈگروا بلاک میں پڑتا ہے، وہاں پر انہوں نے
میں 1.5 سال تک تعلیم دی. پھر وہاں سے نگروا جامعہ صدیقیہ آئے اور یہاں میں نے 5 سال تعلیم حاصل کی فوقانیہ تک. جامعہ اسلامیہ میں بھی الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے وسطانیہ اور فوقانیہ یہ بہار میں اصطلاح ہے؟ جی، یہ بہار میں مدرسے میں جو ایڈڈ جو الحق مدارس ہیں جی تو ان مدارس میں جو نصاب ہے جی تو وسطانیہ اور تحتانیہ، وسطانیہ اور فوقانیہ. فوقانیہ اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو گویا القراۃ الراشدہ ثالث اور اس طرح کے اسکول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فوقانیہ برابر میٹرک جی 10ویں. اچھا ہائی اسکول. جی ہائی اسکول. اچھا. تو وہاں پڑھنے کے بعد میرا ذہن تو یہی تھا کہ بس پڑھائی مکمل ہو گئی، لیکن بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب ناظم مفتی سہراب صاحب ندوی قاسمی کی نظر کرم، ان کی محنت، ان کی لگن کہ اس بچے کو آگے بڑھانا ہے، جامعہ صدیقیہ سے بائی بس مجھے اعظم گڑھ پہنچائے. میں تھا اور ایک عمران ندوی تھے، مولانا صاحب تھے. جی جی، مفتی سہراب صاحب بذات خود محض میرے لیے وہ اعظم گڑھ تشریف لائے مجھے لے کر. میں بھی تھا اور میرے ساتھ ایک عمران ہے، اس وقت وہ گلف میں ہے، اور عمران کے والد محترم کا نام حدیث ہے. بہرحال جامعہ اسلامیہ آیا. یہاں پہلے ہی سال ہم نے اتنی محنت کی کہ مختلف پروگرامز جو طلباء کی سرگرمیاں رہتی اس میں میں نے حصہ لیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی. تو طلباء جو نمایاں ہو جاتے ہیں تو اساتذہ کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں. اساتذہ نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور مجھ پر محنت کی، خصوصاً مولانا اعجاز صاحب ندوی نے بڑی محنت کی مجھ پر، بڑی رعایت کی اور بہت کوشش کی انہوں نے کہ بچہ آگے بڑھے. تو بہرحال وہاں بھی میں نے مکمل تعلیم حاصل کی عالمیت تک. آخری امتحان کے لیے میں ندوہ گیا، وہاں امتحان ہوا اور 2 سال ہم نے وہاں پر فقہ میں فضیلت کی، تخصص فی الفقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے فقہ میں فضیلت کی. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو فضیلت فقہ سے کرتے ہیں مفتی کہلاتے ہیں، تو میں تو مفتی نہیں کہلا رہا ہوں، کچھ لوگ مجھے بھی مفتی بولتے ہیں. تو بہرحال وہاں سے ندوے میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی. اب ندوے سے فراغت کے بعد عام طور سے طلباء کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، یہی خیال رہتا ہے کہ کہاں جاؤں. کوئی ایک مستقل کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کے طلباء جائیں اور وہاں لگ جائیں کچھ دن کے لیے، نہیں، بلکہ خود سے ان کو جگہ ڈھونڈی ہے. مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ ٹارگیٹ بنایا تھا دوران طالب علمی؟ دوران طالب علم جیسے آج کل ہوتا ہے کیا ہے کہ جو طالب علم مدرسے میں زیر تعلیم ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے، کیا ایم ہے، تو کچھ نہیں. تو آپ اپنے بارے میں تو میں اپنے بارے میں انہی طلباء میں سے ہوں. عام طور سے مدرسے میں اساتذہ پڑھاتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، لیکن ٹارگیٹ نہیں دیتے ہیں. مدرسے کے جو معلمین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، وہ ٹارگیٹ طلباء کو نہیں دیتے ہیں، طلباء کو خود سے ٹارگیٹ بنانا رہتا ہے. تو بہرحال یہ چیز اچھی ہے کہ اساتذہ ہی ذہن بنائے طلباء کا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بس یوں سمجھ جائیے کہ میں ڈگروا میں تھا تو ٹارگیٹ جو ہے باہر آنے کا تھا، باہر آ گیا، جب اعظم گڑھ آ گیا. یہاں میں نے عالمیت مکمل کی تو ٹارگیٹ فضیلت مکمل کی تو دنیا اندھیری تھی بالکل. لیکن بہرحال استاذ محترم مولانا اعجاز صاحب کے مشورے سے میں مہاراشٹر کا رخ کیا. یہاں ایک ضلع ستارہ ہے جہاں کے مہابلیشور اور پنچ گنی جو کافی سیر و سیاحت کی بہت ہی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ہے. تو ستارہ میں میں انگلش میڈیم اسکول میں 1 سال پڑھایا، 1 سال یا 10 یا 11 مہینے پڑھاتا تھا. کیا وہ چند پیریڈ تھے میرے پڑھا کر. میں شہروں میں ہندوستان ہمارا ایک تنظیم تھی، اس تنظیم سے جڑ کر کراڑ، سانگلی، کولہاپور، پونا مختلف جگہوں پر میرے بیانات ہوتے تھے. اور شہر ستارہ میں تقریباً مسجدوں میں میرے بیانات ہوئے ہیں. اور ہم نے تقریباً مسجد میں تعلیم بالغان کا نظام قائم کیا. لوک مت ایک پیپر مراٹھی زبان میں نکلتا ہے یہاں پر، تو روزانہ میرا مضمون وہاں چھپتا تھا مراٹھی میں. میں ہندی لکھ کر دیتا تھا مضمون اور وہ مراٹھی میں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپتے تھے. غرض ہے کہ آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ. اور اس سے قبل میں یہ بتاؤں کہ مولانا نے انگلش میڈیم میں تعلیم کا تدریس کا آغاز کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا کو انگریزی بھی آتی ہے. مولانا نے ابھی تذکرہ کیا تو مولانا کو ہندی بھی آتی ہے.
مولانا کو عربی تو آتی ہے کہ ندوی ہیں، اردو تو اپنی زبان ہے، گویا کہ اتنے ساری زبانوں کے مالک ہیں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. شعر و شاعری بھی میرا کافی ذوق رہا ہے، شوق رہا ہے. ہم نے بہت ساری نظمیں اور بہت سارے الداعی نظم، بہت سارے اشعار بھی ہم نے اپنی طور سے اچھا ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ستارہ میں فراغت، میں ستارہ سے مکمل جب میں نے 1 سال تعلیم تدریس سے کام کیا، وہاں سے پھر میں وہاں کا ماحول میرے لیے سازگار نہیں تھا. کام تو بہت کیا لیکن میرے لیے سازگار ماحول نہیں تھا. تو میں گھر جانے کے لیے بھیونڈی آیا کہ یہیں سے کلیان سے ٹرین پکڑیں گے گھر چلے جائیں گے. اور یہاں مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری، بڑی شخصیت ہے، تقریباً ہندوستان کے علمی طبقوں میں ان کی کافی پہچان ہے. یہ مولانا ابو العرفان ندوی رحمۃ اللہ. جی مولانا ابو العرفان ندوی جو ندوے کے کارگزار محتمم رہ چکے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری. تو ان کا ایک ادارہ ہے دارالعلوم دینیا. جی تو وہاں کے لیے مولانا نے مجھ سے یہ کہا کہ 1 سال آپ من لگائیے، 1 مہینہ آپ جو ہے یوں ہی من لگائیے، اگر من لگ جائے گا تو پھر آپ پڑھانا شروع کر دیجیے، من لگانے کے بھی آپ کو سیلری دیں گے. کیا بات ہے. ہاں شاید کہ انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہو میرے اندر. جی جی جی. تو بہرحال ایک اشارہ تھا کہ آپ کو پڑھانا ہے. جی میں لگ گیا پڑھانے کے. مستقل میں نے وہاں پر 14 سال تک پڑھایا اور آج بھی وہاں کے مدرس ہوں. تدریس کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی علاقے میں شانتی نگر کے علاقے میں بھیونڈی جو شانتی نگر کے علاقے میں، اسی علاقے میں ایک مکہ مسجد ہے، بہت مشہور و معروف مسجد ہے. یہاں پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. خاص طور سے کووڈ کے دور میں کووڈ سینٹر جو کھولا گیا تھا، مکہ مسجد تھی وہ. اچھا. اور بڑی تنقیدیں بھی ہوئی لیکن بہرحال اس وقت ضرورت تھی. یہاں میں امام بحیثیت امام اور خطیب ہوں. اور اس مسجد سے جڑ کر ہم نے ایک مکتب قائم کیا. اسی مسجد میں تقریباً اس وقت 300 طلبہ و طالبات ہیں. حفظ کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا. 2 اساتذہ کرام حفظ میں تقریباً 40 حفظ میں طلبہ تھے. چونکہ مدرسے کھل گئے تو بہت سارے طلبہ مدرسہ چلے گئے، لیکن ابھی بھی 27 یا 28 طلبہ تھے جن کے لیے طلبہ اساتذہ متعین ہے. یہ کام ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک مہم یہاں چھیڑی تھی کہ جو طلبہ 10 سال یا 14 سال سے پہلے کے جن کی عمر تھی 10 سال ہو یا 10 اور 14 کے درمیان ہو، اسی طرح 7 اور 10 کے درمیان ہو، 7 اور 10 کے درمیان عمر والے لڑکے جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور 10 سے 14 سال کی عمر کے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک نماز کمپٹیشن سمجھ جائیے کہ بچہ بچہ بنے گا نمازی کا عنوان دے کر کے ہم نے بچوں کو مسجد بلایا. تقریباً 150 بچے نماز کے لیے آتے تھے. 5 وقت 150 بچے. جی جی 150 بچے نماز کے لیے آتے تھے. میں اکیلا نہیں تھا، ٹیم ورک ہے یہ مکمل. ہمارے بہت سارے شاگرد جو فارغ ہو کے آ گئے ہیں، میں نے ان کو بھی اس کام میں شامل کیا تھا. تو ایک نرالا انداز تھا، وہ تفصیل سے کبھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیسے ہم کنٹرول کرتے تھے 5 وقت 150 بچے کو اسکول کے. اس میں جن بچوں نے فرسٹ کیا یعنی مستقل انہوں نے 5 وقت کی نماز ادا کی 40 روز تک، تو انہیں سائیکل انعام کے طور پر دی گئی. اور میرے علم میں کبھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ خالی اس میں کام کر رہا تھا. اور جس روز میں سبوں کو انعام دے رہا تھا اسی روز مولانا ابو الوفا صاحب مظاہری اور علاقے کے بہت سارے نوجوان سب شائن ایک بائک نیو بائک لا کر کے ان کی چابی انہوں نے دے دی کہ آپ کے لیے. میں نے شکریہ ادا کیا. بہرحال یہ قدر ہے علاقے کے تمام لوگوں نے ہماری قدر کی، ہمارے کام کی قدر کی. تو اور سب بھی علاقوں کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے علاقے میں اپنے ائمہ اور اپنے مؤذنین کی قدر کریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، ان کے کام کو سراہیں. ان کی وہ جتنا بھی کام کرے وہ اتنا آپ ان کا سراہیں اور ان کا حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اور آگے بڑھیں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی اس وقت چونکہ اسکول وغیرہ کی چھٹی ہوئی تھی 2-3 مہینے قبل، ان بچوں کے لیے اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے 10 ڈیز اسلامک کیمپ قائم کیا تھا. میں نے 10 بجے آنا تھا اور 12 بجے چلے جانا تھا. 2 گھنٹے کے لیے بلا تھا. تقریباً 300 خواتین سے مراد اسکول اور کالج کی بچیاں ماشاء جی اور باقی علاقے محلے کی خواتین. اسی طرح 300 کے قریب بچے رہتے تھے اسکول اور کالج کے، اور اس میں سے کچھ افراد بھی رہتے تھے علاقے کے، اور مختلف موضوعات پر روزانہ 600 کی تعداد. جی جی. اور سبوں کے لیے
میں نے ناشتے کا بھی نظم کیا. کیا بات ہے. جی الحمدللہ. ناشتے کا نظم ہے. ناشتہ نان لیکوڈ ناشتہ ہوتا تھا. کبھی کیک لا کر دے دیے, کبھی نان کھٹائی دے دیے, کبھی کچھ دے دیے. روزانہ کچھ نہ کچھ ناشتہ ہوتا تھا. اور روزانہ 2 موضوع پر 2 اسپیچ ہوتی تھی, 2 تقریر ہوتی تھی. اور ہم نے تقریر کرنے والے خطیب کو صرف علماء کو نہیں چنا تھا, بلکہ جو کالج کے پروفیسر حضرات ہیں جن کی زبان اچھی ہے, مطالعہ اچھا ہے, جو بچوں کو سمجھا لیتے ہیں, بچوں کی کیفیات اور ان کی حیثیات کو جانتے ہیں, میں نے ایسے لوگوں کو بھی موضوع دے کر کے بلایا تھا یہاں پر. تو موضوع بھی دیا تھا, ضمنی عناوین بھی میں نے قائم کیا تھا کہ آپ کو انہی عناوین کے متعلق بات کرنی ہے, اور لب و لہجہ بیان کا اور تقریر کا نہ ہو, بلکہ یوں محسوس ہو کہ آپ کلاس میں بچوں کے محسوس ہو میں کلاس میں بیٹھا ہوں اور ہمارے ٹیچر ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں. اس میں توحید ہے, رسالت ہے, اخلاق حسنہ ہے, اسلام پر اعتراضات اور ان کے تشبیہ بخش جوابات ہیں, طلاق ہے, خلا ہے. اس موضوع پر جو اس وقت چل رہے ہیں اس طرح کے موضوعات, جو دشمنان دین کی طرف سے اس طرح کے موضوعات کو سامنے لاتے ہیں وہ حملہ بھی کرتے ہیں. تو میں نے اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کیا اور الگ الگ موضوع کے لیے الگ الگ شخصیتوں کا انتخاب کیا. تو الحمدللہ بہت ہی کامیابی پروگرام رہا. 10 روز اسلامی کیمپ لگا. 11ویں روز شہر کے چیدہ اور چنیدہ اور منتخب حضرات جو علماء کرام ہیں, مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی, مفتی حذیفہ صاحب, قاضی شہر مولانا مفتی الرحمان صاحب, مولانا رئیس صاحب اور اوصاف فلاحی صاحب, جو اس شہر کے مطلب جن کی وجہ سے اس شہر کی پہچان ہوتی ہے, تمام حضرات الحمدللہ اس روز تشریف لائے. ایک خوبصورت منظر تھا. تو اس کے بعد چونکہ میرے پاس 250 یا 300 لوگوں کے رابطہ نمبر آ چکے, سب کا میں نے ایک گروپ بنایا. اب میں چونکہ آئے ہوئے افراد تھے, ان پر محنت کرنا تھا. 10 ڈیز اسلامک کیمپ قائم کر لیے, ہو گیا, مکمل ہو گیا, لیکن یوں ہی ان کو چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ جو حضرات آتے ہیں سب سے واٹس ایپ نمبر لے کر کے گروپ بنائے گئے. تو میں نے خواتین, اسی طرح مرد حضرات, طلبہ و طالبات, سب کے رابطہ واٹس ایپ نمبر لیا, میں نے سب کا ایک گروپ بنایا, سیرت النبی کوئز کمپٹیشن. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, عام طور سے پورے ہندوستان میں جو کوئز کمپٹیشن جو کراتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی ایک کتاب کا انتخاب کر دیتے ہیں اور تاریخ متعین کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو کمپٹیشن ہونے والا ہے, آپ یہ کتاب مطالعہ کریں. میں ایسا نہیں کرتا ہوں. میں ہر منڈے کو, ہر پیر کو میں 12 یا 13 صفحات کا PDF گروپ میں ڈالتا ہوں. وہ پڑھنا ہے آپ کو, اور اس PDF کا میں آڈیو بناتا ہوں. وہ آڈیو ڈالتا ہوں تاکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں, یہ مرد جو اسکول کے جو کالج اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو میں آڈیو بنا کر کے بھی ڈالتا تھا. جو PDF ڈالتا تھا گروپ میں, اسی PDF کا آڈیو بھی بناتا تھا. تو جتنے مساہمین ہیں تقریباً 207, تو وہ PDF پڑھتے تھے اور آڈیو سنتے تھے. تو خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ PDF پڑھتی تھی اور نوٹس بھی بناتی تھی اور کچن میں میرا آڈیو بھی سنتی. کیا بات ہے. ہاں الحمدللہ. تو ہفتے میں اس طرح کے 2 PDF ہم بھیجتے ہیں. جمعرات کو ایک PDF اور پیر کو ایک PDF. 24 یا 30 صفحے ہفتے میں مطالعہ کرنا ہے, اس کا آڈیو سننا ہے. سنڈے کو, اتوار کو 9:30 بجے, ہم ٹھیک 9:30 بجے گوگل فارم ہم گروپ میں ڈالتے ہیں. گوگل فارم کو وہ جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس کمپٹیشن میں, فوری طور پر گوگل فارم کو کھولتے ہیں, اپنا نام, اپنے والد کا نام یا اپنے شوہر کا نام, اور اس کے بعد زبان کا انتخاب, ہندی یا اردو میں آپ سوال کے جواب دیں گے. نیکسٹ کر کے پھر وہ سوالات آتے تھے, 3 سوالات, ہر سوال کے 3-4 جوابات ہوتے ہیں. آپشنل جوابات کا سسٹم تھا, یہ معروضی سوالات تھے سب. تو 4 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. تو 3 سوالات ہوتے تھے, ہر سوال کے 4 جوابات ہوتے تھے. 4 میں سے کوئی ایک ہی صحیح تھا جس پر ٹک کرنا تھا. تو اس طرح کر کے آخر میں سبمٹ کر دیں تو سیکنڈوں میں میرے پاس جواب آ رہے تھے. تو اس میں جو اول آئے, جنہوں نے پہلے صحیح دینا, پہلے نمبر پہ دینا, یہ شرط ہے. تو بہت ساری بچیاں اور خواتین اتنا پڑھتی ہیں, وہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ واقعتاً محنت کرتی ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے 36 سیکنڈ میں مجھ کو جواب ملا. 36 سیکنڈ میں بچی نے اپنا نام لکھا, اپنے والد کا نام لکھا, زبان کا انتخاب کیا, سوالات کے جوابات دے کر کے سبمٹ کیا 36 سیکنڈ میں, 1 منٹ بھی نہیں. تو یہ محنتیں دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ کام جو ہونا چاہیے وہ ہوا نہیں اور کرنا چاہیے. اور اکیلے نہیں, میں ہندوستان کے تمام علماء سے درخواست کروں گا
کہ اس وقت اس طرح کا اس انداز سے اگر آپ تدریس اور تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور بیٹھے رہنے سے، سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مولانا عام طور سے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں وہ پریشان اس معنوں میں رہتے ہیں کہ عوام ہماری مدد نہیں کرتی ہے، یعنی یہ کہ بار بار ان کے پاس جا جا کر کے ہم کیسے چندہ کریں اور کیسے ان پیسوں سے ہم اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان پر کیسے خرچ کریں، جس کی وجہ سے عوام بھی چندہ نہیں دیتی ہے ان کو اور وہ پروگرام سے نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر اتنے پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں اور پیسے بھی آتے رہتے ہیں، آخر یہ انتظام کیسے کرتے ہیں آپ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ یہ ضروری ہے اور سب بھی حضرات جو علماء ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ یہ ویکلی سیرت النبی کوئز کمپٹیشن ہے گوگل فارم کے ذریعے۔ جی 2 مہینے یا 1.5 مہینے پر ہم ان کو کسی ایک اسکول میں آف لائن کے لیے بلاتے ہیں۔ اچھا اور 20 منٹ میں 20 سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو جو اول آئیں گے اس میں آف لائن میں، تو اول آنے والے کو 3000 روپے کیش میں دیا جاتا ہے، دوم آنے والے کو 2000، سوم آنے والے کو 1500، اس کے بعد آنے والے کو 1200، پھر اس کے بعد آنے والے کو 800 دیتے ہیں، اور تشجیعی انعامات تقریباً سب ہوتے ہیں۔ تقریباً ابھی مارچ میں پروگرام ہونے والا ہے، 2 لاکھ کی تخمینہ ہے، اندازہ ہے کہ 2 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ تو یہ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ اب اس طرح کے پروگرام 11 روز آپ نے پروگرام چلایا، 600 لوگوں کو آپ نے ناشتہ روزانہ کرایا، پیسے کہاں سے آئے؟ جی اسی طرح آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ 2 لاکھ کا انتظام آپ کیسے کریں گے؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے پروجیکٹر کا بھی انتظام کیا تھا۔ جی کیونکہ پردے کے پیچھے خواتین ہوتی تھی، جی اور جو مدرس ہوتے تھے، اسکرین وغیرہ پوری لگی تھی، اس میں پیسے لگے ہوں گے 6 خاصے۔ آخر یہ سب کہاں سے آتے تھے؟ اصل میں ہمت کی بات ہے مولانا۔ جی ہمت کرنا، آدمی اگر یہ چاہ لے مجھے کرنا ہے، اور آپ کا کام سماج میں آنا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ اگر لوگوں کو یہ احساس ہے کہ مولانا کام کر رہے ہیں، پھر لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کام دکھنا چاہیے، کام اگر آپ کریں گے تو کام دکھے گا۔ تو میں نے کوشش کی کہ پہلے لوگ دیکھ لیں کہ یہ کام کیسا ہے۔ تو میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسہ دو، لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ مولانا کام کر رہے ہیں، پیسہ لگے گا، اس میں روپے لگیں گے، رقم چاہیے مولانا کو، تو خود بخود آ کر وہ کوئی کسی نے ناشتے کی ذمہ داری لے لی، کسی نے اسکرین کی ذمہ داری لے لی، اور کسی نے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، کسی نے انعام کی ذمہ داری لے لی۔ مختلف لوگ مختلف کام میں بڑھ گئے۔ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے دو۔ اب یہ 2 لاکھ کا جو انتظام ہے، اس میں ہم رقم نہیں لے رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو تقسیم کر دے رہے ہیں کہ آپ کو اول کا انعام دینا ہے، اچھا آپ کو دوم کا انعام دینا ہے۔ جی، اول کا انعام دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 3000 دینے ہیں، دوم کا مطلب 2000 دینے ہیں۔ اس طرح میں علاقے کے لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ انعام دینا ہے۔ اس طرح کام ہوتا ہے، اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ قوم کی بھلائی اور ملت کی بھلائی کے لیے اگر آپ کریں گے تو شروعات میں آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد ہاتھوں ہاتھ علاقے کے لوگ آپ کو اٹھا لیں گے۔ اور میں بتاؤں مولانا جی، آپ کو عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، لوگ آپ کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اگر آپ محنت کریں گے۔ میری یہ بات ہے، میں آج بھی صرف 5 گھنٹے سوتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، سیرت النبی کا جو مطالعہ کرتا ہوں میں، اردو میں کرنے کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی کرتا ہوں۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے بعد پھر اس کا آڈیو بناتا ہوں، پھر جو ہے یوٹیوب پر ڈالنے کی ایک الگ جو پروسیس ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ اس سے گزرنا رہتا ہے۔ مزید اپنے ذاتی مطالعہ، جو اپنا ذاتی مطالعہ، وہ ذاتی مطالعہ ہے، پھر امامت ہے، پھر اللہ نے ایک تجارت بخشی ہے کپڑے کی، پھر اس میں وقت لگانا ہے، پھر علاقے کی جو کالجز اور اسکول کے افراد ہیں وہ بھی مجھ سے کام لیتے ہیں۔ تو اب بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اثر بعد میں بیٹھتا ہوں لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں۔ مزید یہ ہے کہ میں مہینے میں 1 مرتبہ تقریباً 60 گھروں میں راشن دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، سب سے بڑی بات ہے، سامعین ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 60 گھروں میں میں راشن دیتا ہوں۔ راشن دینے کا طریقہ کہ ہر علاقے کا ایک نمائندہ بنایا میں نے، نمائندوں کو میں نے 10 کوپن دے دیا، 20 کوپن دے دیا، وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، وہ کوپن دے دیتے ہیں۔ وہ کوپن لے کر کسی ایک تاریخ کو، متعین تاریخ کو آتے ہیں، اور ان کو تقریباً 10 سے 15 کلو کے درمیان چاول، پھر دال اور مختلف چیزیں جو راشن میں ہوتی ہیں، ساری چیزیں جمع کر کے ایک کٹس ہم ان کو دیتے ہیں، تقریباً 60۔ یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اور تدریس کا بھی کام ہوتا ہے۔ کام کرنے پر آئے تو آدمی کر ہی لے گا اور مزہ بھی آئے گا، اور یہ سوچے کہ ہوگا نہیں، کیا نہیں ہوگا،
قوم و ملت آج بھی علماء سے محبت کرتی ہے، ایسا نہیں کہ محبت میں کمی آئے گی، قوم محبت کرتی ہے. اور افراد جو ہیں، ہر طبقے کے جو افراد ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں، اگر آپ مثبت ذہن رکھتے ہیں، پازیٹیو مائنڈ ہے آپ کا، اور لوگوں کی کمیوں پر نہیں، خامیوں پر نہیں، اچھائیوں پر اگر آپ کی نگاہ ہے اور آپ ان کی اچھائی کو سراہیں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. اور اگر آپ نے کمی اور خامیوں کی طرف نگاہ رکھی اور ان کی تنقید شروع کر دی، پھر آپ کی بھی تنقید ہوگی، آپ کی بھی کمیاں نکالی جائیں گی، آپ کی بھی خامیاں نکالی جائیں گی. تو عوام کے اندر جو کمیاں اور خامیاں ہیں، دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ میں عام طور سے کمیاں جو دور کرتا ہوں، اپنی بھی ان کی بھی، خاموش رہتا ہوں. خاموش رہ کر، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے ان کی اصلاح کی، اور میں اصلاح کر لیتا ہوں. پرائیویٹلی ان کو بلاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، ان پر خرچ کرتا ہوں. بڑی بات، ان پر خرچ کرتا ہوں، پھر ان کی اصلاح کرتا ہوں. صرف بیانات میرے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے میں ان کی اصلاح کرتا ہوں. تو اور مجھے کوئی ہر مسلک والے چاہتے ہیں کہ میرے مولانا ہے. کیا بات ہے، ماشاء الحمدللہ. اور تقریباً تمام مسالک کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہیں، اور دیوبندی حضرات ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، بریلوی حضرات ہیں. یہ سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں. آپ کے تمام پروگراموں میں ان کی خواتین بھی جمع ہوتی ہیں؟ جی، تمام خواتین جمع ہوتی ہیں، اور ان کے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں، یہ خود جمع ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزت کو برقرار رکھے. مولانا، کیا اگر کوئی فارغ ندوہ ہے یا فارغ دیوبند ہے، اگر وہ چاہے کہ ہم سرزمین بہار میں یہ سلسلہ شروع کریں تو کیا وہ ممکن ہے؟ کیا اس طرح کا تعاون وہاں پر مل سکتا ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے، لیکن اس کو اگر گاؤں میں ہی جاری کریں گے تو مشکل ہے. یہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ شہروں میں آپ لوگوں سے پیسہ لیں اور گاؤں میں یہ کام کرائیں. گاؤں میں مشکل ہے، باقی بہار کے جو شہر ہیں، شہروں میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے. وہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ دیندار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں باتوں کو. اگر ہم نے دکھا دیا کہ یہ کام ہے، ہم نے جو کیا ہے یہ کرنے والا کام ہے، ضرورت ہے، پھر وہاں کے افراد بھی آپ کی مدد کریں گے. مولانا، اس وقت جیسا کہ بہار کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ علماء خور ہے، خاص طور سے ہمارے سیمانچل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں علماء کی قدر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر کا رخ کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ درست ہے یا یہ کہ وہاں رہ کر کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بہار میں رہ کر کام کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. علماء خور بہار نہیں ہے، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ علماء جو علم حاصل کر کے جو نکلتے ہیں مختلف اداروں سے، وہ بہار کے ہوتے ہیں. آج بھی ہندوستان میں دیکھ لیجیے بہت سارے مدارس، تقریباً مدارس، یا کوئی ایسا مدرسہ نہیں ملے گا جہاں صرف کسی ایک ہی اسٹیٹ کے بچے ہوں. ہر مدارس میں، ہر مدرسے میں آپ کو بہار کے بچے ملیں گے. نہیں، وہاں سے فارغین تو یہ وہاں کے فارغین تو ہوتے ہیں، یہ ہے کہ وہاں رہ کر کام کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جا سکتا ہے. وہاں اصل میں فارغ ہونے کے بعد چونکہ ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا ہے، اساتذہ ان کا ذہن بناتے نہیں، عالم ہو چکے ہوتے ہیں، فاضل ہو چکے ہوتے ہیں، اساتذہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی. اساتذہ جو بڑے ادارے کے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے عالمیت تک تعلیم دے دی، اب ان کی ذمہ داری ہے. تو اگر کوئی ٹارگٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو جب بہار لوٹتے ہیں تو ان کو خالی نظر آتا ہے. اگر بہار کے لیے پہلے سے ٹارگٹ بنا لے کہ فراغت کے بعد ہمیں فلاں ضلع میں کام کرنا، فلاں گاؤں میں کام کرنا ہے، نیچے طبقے سے کرنا ہے، نچلے سے حصے سے، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی لوگ قدر کریں گے. بہت سارے علماء کرام ہیں بہار میں جن کی قدر کرتے ہیں لوگ، جن کو محبتوں سے دیکھتے ہیں، جن کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، تو ہدیہ اور تحائف سے نوازتے ہیں. اور الحمدللہ بڑی بات ہے مولانا مفتی انتخاب صاحب کہ بہار میں بہار یہ پہلا صوبہ ہے، بلکہ تمام صوبوں میں یہ پہلا صوبہ ہوگا جہاں علماء کرام کی شادی جو ہوتی ہے وہ پیغام نہیں دیتے ہیں. شاید کہ میں اپنے سمجھتا وہ خود لڑکی والے پیغام لے کر آتے ہیں، یعنی اتنی قدر ہے. بلکہ بہار میں بوڑھی اماں انتقال ہونے سے پہلے، بوڑھی عورتیں انتقال ہونے سے پہلے یہ وصیت کر جاتی ہیں کہ میری پوتی کے لیے کسی عالم اور حافظ کو دیکھنا. کیا بات ہے! تو یہ قدر ہے. اور ماشاءاللہ لوگ فخر سے بولتے ہیں کہ میرے سارے داماد عالم ہیں. کیا بات ہے! یا میرے 4 داماد ان میں سے ماشاءاللہ ایک عالم ہے. ماشاءاللہ یعنی ماشاءاللہ ایک انجینئر ہے، ماشاءاللہ ایک فلاں ہے، یہ نہیں بولتے ہیں، ماشاءاللہ ایک عالم بھی ہے.
माशाल्लाह हाफिज भी हैं। ये क्या है माशाल्लाह? जी, जी। ये माशाल्लाह गोया कद्र है, कद्र कर उनको रहे हैं। फख्र है कि मेरा एक दामाद आलिम और हाफिज है। कद्र तो है, वहाँ पर भी कद्र है माशाल्लाह। ये गलत फहमी है कि वहाँ कद्र नहीं है। और दूसरी बात, आम तौर से टारगेट की गलत रुख है ये जी। पढ़ाई के ज़माने में अगर हमने टारगेट बना लिया तो, और ख़ास तौर से बिहार के उलमा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सरकारी नौकरी के ताल्लुक से मोहतात रहें। तकरीबन जितने उलमाए किराम सरकारी नौकरी लिए हैं, उनकी हालत माशी लिहाज से चे जाए कि वो सुधर जाए, उनके घर में बहुत सारी सहूलियत की चीज़ें आ जाएं। लेकिन सही बात यह है कि इल्म को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है, उलमा की कद्र को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। क्या इस तरह का ऑफर आपके पास आया होगा? जी जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बहुत सारे, मतलब अपने अररिया से कई जगह से आएगा, आप आओ सरकारी नौकरी लो और मदरसे में पढ़ाओ, मदरसे में तुमको सरकारी नौकरी देते हैं, हमारी जिम्मेदारी सरकारी नौकरी दिलाने की, तुम आओ। यहाँ मौलाना भिवंडी में रईस कॉलेज है, हाई स्कूल एंड कॉलेज है, बहुत मशहूर तरीन है, जिसके तहत 20 कॉलेजेस स्कूल्स हैं। इसके तहत वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, 70 लोग शरीक हुए, एक ही सीट थी मेरे हिस्से में आई। बीएड के मेथड पे मैंने पढ़ाया, चूँकि मैं एमए बीएड भी किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है मैं फर्स्ट आया, हर तरह से चेक किया, लेकिन मेरा दिल मायल नहीं। अभी फिर मैं मदरसा छोड़ के, मस्जिद छोड़ के वहाँ जाऊँगा और 4 साल इंतजार करूँगा, फिर उसके बाद सरकारी नौकरी लगेगी, फिर 10 साल के बाद 40,000 सैलरी होगी। तो गोया हमने पूरा वक्त सिर्फ सैलरी के लिए गुजारा है। दौलत, माल, दौलत, मादियत के लिए अगर आप काम करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। रिज़ाए इलाही के लिए करेंगे तो फिर आप कामयाब रहेंगे। किसी जिंदगी किसी न किसी मरहले। मैं तमाम उलमा से कहूँगा, आप घबराए नहीं, आज भी आपकी कदर होती, हर जगह होती है। और यहाँ पर मैंने सुना है कि आपके मकतब में तकरीबन 300 बच्चे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें असातिज़ा भी होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंतजाम तनख्वाहों का कैसे करते हैं? तनख्वाह का इंतजाम देखिए, तलबा जो 300 हैं, उनमें भी जो बच्चे यतीम हैं, यानी जिनके वालिद नहीं है, माँ है लेकिन वालिद नहीं है, उन बच्चों की तालीम फ्री है, बल्कि और बहुत सारी सहूलियात हम उनको मुहैया कराते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनसे हम 100 रुपये फीस लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे 120 रुपये फीस लेते हैं। वो फीस जो जमा करते हैं, वही उसी फीस से वो असातिज़ा के एक पीरियड के 1500 रुपये देते हैं। तो बस औक़ात एक उस्ताद 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लेकर जाते हैं। तो एक बेहतर निज़ाम चल रहा है। तो तकरीबन उसमें 30 के करीब तलबा व तालिबात ऐसी हैं जिनकी कोई फीस नहीं है, वो हमें इंतज़ाम करना रहता है। किसी को भी हम बोल देते हैं भाई मकतब चले जाओ, वहाँ 5 बच्चे की फीस अदा करो। क्या बात है, लोग खुशी से जाते हैं वाह, और फीस अदा कर देते हैं, कोई मसला नहीं रहता। जैसे कि हमारे बिहार में या ये कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं, मुंबई की सरजमीन से निकलते हैं, भिवंडी से निकलते हैं, तो वहाँ पर मकतब का निज़ाम दूसरा है। एक उस्ताद के पास अगर 50 बच्चे हैं तो सुबह शाम 50 बच्चों में उनके लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि 1 घंटे में 50 बच्चों में निपटा लेते हैं। क्या सर? जी, वो ये है कि हम क्लास में 15 से 20 के दरमियान तलबा व तालिबात रखते हैं। एक क्लास में 1 घंटे के लिए आना है। अच्छा, 1 घंटे के? जी, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ दीनी तालीम के लिए मस्जिद आते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए। अच्छा, 1 घंटा, एक उस्ताद 1 घंटा, तकरीबन 15 या 20 की तादाद में तलबा होते हैं, तलबा व तालिबात 15-20 के बैच रहता है। उसमें बुलंद आवाज़ से पढ़ाना है, अखलाकियात और तरीके के दर्स देने हैं, तरबियत देनी है, दुआएं याद करानी है और नाजरा मुकम्मल कराना है, मखारिज की इस्लाह हो जाए, मखारिज वगैरह भी सिखाते हैं सब। तो ये 1 घंटे की तालीम होती है। फिर वो 1 घंटा तालीम हासिल करके चले जाते हैं, उनकी जगह पर फिर दूसरे बच्चे आते हैं दूसरे घंटे के लिए। ये इस तरह का निज़ाम है, जिसकी वजह से हमारे पास तलबा आते हैं, पढ़ते हैं और खुश हैं माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। ये बहुत सारी कीमती बातें थीं और भी होती रहेंगी। अगर हम सुनना चाहें तो सुनाते रहेंगे, पूरा दिन गुजर जाएगा। मौलाना के पास मसरूफियात बहुत सारे हैं। अभी इनके पास दुकान है, सामने जो है इनको पढ़ाना भी है और आवाम भी इंतज़ार कर रही है। मसाइल का एक ढेर है, भरमार है, हर एक के जवाबात भी देना है। लेकिन बहुत सारे मशागिल के बावजूद मौलाना कीमती अवकाश से हमें नवाजा है, सिर्फ इसलिए ताकि हम मौलाना के पैगाम को अपने चैनल के वास्ते से दूर तक पहुंचा सकें। और यकीनन मौलाना हमारे नौजवान फारिगीन नदवा या फारिगीन देवबंद के लिए एक खूबसूरत आइडियल है, खूबसूरत उसवा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा तो हैं ही, लेकिन इस वक्त जो उभरते हुए हमारे नौजवान फजरा में से मौलाना मुस्तफ़ा इस्लाम नदवी दामद बरकातहू बेहतरीन हमारे लिए उसवा हैं, बेहतरीन आइडियल हैं।
ہم جہاں ایک طرف تدریس کے عمل سے جڑے رہیں وہیں دوسری طرف بزنس کو بھی اختیار کریں، تاکہ ہم کسی کے سامنے کاسا گدائی لے کر نہ پھریں، کیونکہ ہمیں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، ہمیں در اور ہمیں ان کی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لہذا مولانا کی وہ تمام باتیں جو مولانا نے ہمیں سنائی ہیں، آپ سامعین کو، ناظرین کو سنائی ہیں، وہ ایک بہترین گلدستہ ہے۔ یوں کہ انا البحر فی احشائه الدر کامل فهل سأل الغواص عن صدفاتی، اور مولانا نے پیغام یوں دیا، اذا نام غر فی دجى الليل فاسهری قم للمعالی والعوالی وشمری۔ اصل چیز یہ ہے اخلاص، اگر اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے پروردگار ہمیں بلندی عطا فرمائے گا، اور منزل مقصود تک ہم خود بخود، اور منزل بس بلکہ ہمارے پاس چل کر آئے گی، اور ہر منزل یہ کہے گی پہلے ادھر سے پہلے، ادھر سے پہلے۔ مولانا ہم آپ کے ممنون ہیں، ہم آپ کے شاکر ہیں، آپ نے قیمتی اوقات سے ہمیں اور ہمارے سامعین کو نوازا ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔